السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، اسلام کی عمارت ان 5 چیزوں کے اوپر قائم ہے، ان 5 چیزوں کی وجہ سے قائم ہے، ان 5 چیزوں کو چھوڑ دیا جائے گا یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دیا جائے گا یا ان میں سے کسی ایک کو ترک کر دیا جائے گا تو اس بندے کی اسلام کی عمارت ٹوٹ جائے گی۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلا رکن اسلام کا، اسلام کی عمارت کی بنیاد کا، اللہ کی معبود برحق ہونے کی گواہی دینا، عقیدہ توحید کو سمجھنا، اللہ کو وحدہ لا شریک جاننا، اللہ کو ایک سمجھنا، اللہ کو ایک ماننا، اپنے اختیارات میں بھی اللہ اکیلا، اپنی صفات میں بھی اللہ اکیلا، اپنے سارے کے سارے مختار کل ہونے میں بھی اللہ اکیلا، وَأَنَّ محمد رسول اللہ۔ پھر اللہ کی عبادت کے بعد، اللہ کی وحدانیت کے بعد، عقیدہ توحید کی درستگی کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لانا، آپ کو سچا رسول سمجھنا، آپ کو سچا نبی سمجھنا، بس آپ کی ہی ماننا، بس آپ کے ہی راستے پر چلنا، آپ کے راستے پہ چلنے میں کامیابی اللہ نے رکھ دی ہے، کسی اور کا طریقہ نہیں، کسی غیر کا طریقہ نہیں، کسی غیر کا راستہ نہیں، بس طریقہ ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا، وہ عمل کرتا ہے تو سنت پر، وہ عمل کرتا ہے تو حدیث پر، وہ چلتا ہے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے طریقے اور راستے پر۔ پھر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، تیسرے نمبر پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نمازوں کو قائم کرنا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا من حافظ علیہن کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ، جو بندہ نمازوں کی حفاظت کرتا رہتا ہے، نمازوں کی پابندی کرتا رہتا ہے، نمازوں کی نگہبانی کرتا رہتا ہے، کل قیامت کی تاریکیوں میں اللہ اس کے لیے نمازوں کو نور بنا دے گا، وبرہانا، کل اس کے پاس سرٹیفکیٹ، سند جنت میں جانے کا اور جہنم سے بچنے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا، ونجاتا یوم القیامہ، اور اللہ نمازوں کی وجہ سے اس بندے کو جہنم کی آگ سے نجات عطا کر دے گا۔ وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ، جس نے نمازوں کی حفاظت نہیں کی، جس نے نمازوں کی پرواہ نہیں کی، جس نے نمازوں کی فکر ہی نہیں کی، بڑے بڑے عمل کرتا تھا، بڑی بڑی نیکیاں کرتا تھا، بڑے بڑے صدقہ خیرات کرتا تھا، بڑے بڑے لوگوں کے کام آتا تھا، بڑے بڑے انسانیت کی خدمت کرتا تھا، لیکن نمازوں کا محافظ نہیں تھا، لیکن نمازوں کی پابندی کرنے والا نہیں تھا، نماز پڑھنے والا نہیں تھا، وَلَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهِنَّ، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ نمازی نہیں تھا، نمازوں کی پابندی کرنے والا نہیں تھا، اس کے لیے کل قیامت کے دن نہ نجات ہوگی، نہ نور ہوگا، نہ برہان ہوگا، نہ اس کے لیے کوئی جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کی دلیل اور سرٹیفکیٹ ہوگا، اور کل قیامت کے دن اللہ اس کو کفار، اللہ اپنے باغیوں اور سرکشوں لوگوں اور حامان اور قارون اور فرعون جیسے باغیوں میں شمار کر دے گا۔ اللہ اس کو ان لوگوں میں، ان ظالموں کے اندر شامل کر دے گا جنہوں نے ظلم کیے ہیں، جنہوں نے کفر کیے ہیں، جنہوں نے بغاوتیں کی ہیں، جنہوں نے ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے انکار کیا ہے، جنہوں نے کلمے کا انکار کیا، جنہوں نے عقیدہ توحید کا انکار کیا، جنہوں نے اسلام کا انکار کیا، اللہ رب العزت بے نمازی کو بھی اس گروہ میں شامل کر دے گا۔ چوتھے نمبر پر اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اسلام کا چوتھا رکن، اسلام کا پہلا رکن اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے بارے میں گواہی، دوسرا نمازوں کی پابندی، تیسرا رکن اپنے مال میں سے جو مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے اس میں سے وہ سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرتا ہے، سال کے بعد مال کی زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے، اپنے مال کو پاک کر لیتا ہے، طیب طاہر اور مطہر کر لیتا ہے، خبیث سے پاک کر لیتا ہے، طیبات میں شامل کر لیتا ہے، حرام سے پاک کر لیتا ہے، حلال میں شامل کر لیتا ہے۔ والحج وصوم رمضان، چوتھا اور پانچواں رکن، یہ نصاب کو پہنچا، بیت اللہ کا حج اس پر فرض ہو گیا، اور پانچویں نمبر پر اس کی زندگی میں رمضان کے روزے آئے اور اس نے رمضان کے روزوں کو اپنے اوپر فرض کر لیا، روزے رکھتا ہے۔
اللہ رب العزت نے زکوٰۃ صرف اس امت پر ہی فرض نہیں کی، اللہ نے پچھلی امتوں پر بھی ان کے مال میں سے زکوٰۃ کو فرض کیا تھا، جس طرح کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي۔ سورۃ المائدہ ہے کہ اگر تم نماز کو قائم کرو اور اگر تم زکوٰۃ کو ادا کرو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ آپ سورۃ مریم کو اٹھا کر دیکھیے، اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اللہ نے ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب اللہ نے اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ ان کی پیدائش کی، ان کی تخلیق ہوئی، دنیا میں ان کو مبعوث فرمایا گیا، ابھی وہ گود میں تھے، ماں کی گود میں، ان سے سوال کیا گیا، ان سے سوال پوچھا گیا، ان کے بارے میں باتیں کی گئی، تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ۔ اللہ نے مجھے اپنا بندہ بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ بن کر دنیا میں آیا ہوں، اور مجھے اللہ نے نبی بھی بنایا ہے۔ یہ وہ 3 بچے جو ماں کی گود میں بولے تھے، ان میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی ہونے کی خبر دینے کے ساتھ جو بات کی نا، وہ بات سوچنے سمجھنے والی ہے کہ فرمایا وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، ابھی ماں کی گود میں ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے وصیت کی ہے کہ میں نماز قائم کروں، میں زکوٰۃ کی ادائیگی کروں۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں، جس کو آج کے معاشرے نے معمولی سمجھ لیا، آج کے معاشرے نے جس کو حقیر سمجھ لیا۔ جی کوئی زکوٰۃ دیتا ہے تب بھی ٹھیک ہے اپنی مرضی سے، نہیں بھی دیتا تب بھی ٹھیک ہے، اور بھی بڑے مسئلے ہیں، اور بھی بڑے معاملات ہیں، مہنگائی کا دور ہے، بیوی بچوں کا پیٹ ہی پورا نہیں ہوتا، وہ جناب ضروریات ہی پوری نہیں ہوتی، وہ مہنگائی اتنی ہے، فصل میں سے عشر کیسے دے لیں؟ اتنا بڑا عشر بنتا ہے، ٹھیکے بھی ہم نے دینے ہیں، کھاد سپرے کے اخراجات بھی ہمارے اوپر ہے، لیبر کے خرچے بھی ہیں، وہ بڑے بڑے مسئلے ہیں جناب، وہ عشر نہیں دیا جاتا۔ اللہ رب العزت نے عشر کو، جو زکوٰۃ کو فرض کیا ہے میرے بھائیوں، وہ صرف اس امت پہ ہی فرض نہیں کیا، پہلی امتوں پہ بھی فرض کیا تھا۔ اور زکوٰۃ اور نماز کو تو اللہ رب العزت نے ایمان کی دلیل بیان کیا ہے قرآن کے اندر کہ جس کے پاس نماز کی دولت ہے اور جس کے پاس زکوٰۃ کی ادائیگی کا عمل ہے وہ مومن ہے، جس کے پاس نماز کی دولت اور زکوٰۃ کی ادائیگی والا عمل نہیں ہے، اس کی تو ایمان کی دلیل ہی نہیں ہے، اس کے تو مومن ہونے کی کوئی علامت اور نشانی نہیں ہے۔ اللہ کا قرآن سورۃ توبہ کے اندر کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اگر یہ لوگ اپنے گناہوں سے، سرکشیوں، بغاوتوں سے توبہ کر لیں اور نماز کو قائم کریں، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کو ادا کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں کہ تم بھی مومن ہو اور یہ بھی مومن ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، صرف اور صرف مومن آپس کے اندر بھائی بھائی۔